اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارا ٹاپک آج کا تھا، آپ سب کو معلوم تھا ہم کون ہیں. اس میں جو آپ کو شیئر دیا گیا تھا اس سے آپ کو اندازہ ہو ہی جائے گا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس حوالے سے ہم کون ہیں، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے. ہم بیسیکلی جب بچپن میں یہ سوال سنتے ہیں نا اور بچوں کو یاد کراتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری ٹیچرز، ہمارے پیرنٹس ہمیں یہ بہت رٹوا دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے، وہ مطلب کوئی سکول ہے، گھر ہے، ہمارا ماحول ہے، وہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آٹومیٹکلی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو بچوں کو پتہ ہی ہے کہ ہم انسان ہیں. تو یہ بات ہمیں ریمائنڈ کرائی ہی نہیں جاتی یا بتائی ہی نہیں جاتی یا یاد کروائی ہی نہیں جاتی کہ ہم انسان ہیں. ہمیں مسلمان بتایا جاتا ہے. ہم بیسیکلی انسان ہیں. انسان جو لفظ ہے نا وہ انس سے نکلا ہے. انس کا مطلب ہے پیار، محبت، شفقت. جب ہم پیار، محبت، شفقت، ہمدردی، اخلاق، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بنتے ہیں تو ہم انسان بنتے ہیں. ابھی مسلمان بہت دور کی بات ہے، ہم نے پہلے انسان بننا ہے. کیونکہ ہم انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمام مخلوقات سے بہترین مخلوق بنایا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ تمام مخلوقات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، فہم دیا، ہمیں تدبر کی توفیق دی. تو تدبر اور مشاہدے کا درس دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. مطلب ہمیں یہ کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچان ہے. اپنے آپ کی پہچان بیسیکلی رب کی پہچان ہے، کہ ہم نے اپنے اندر رب کی تلاش کرنی ہے کہ رب کہاں ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے، یہ تھا انسان. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں انسان سے یعنی اپنی مخلوق سے، اور مخلوق میں تمام مخلوق ہیں، سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اب یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے ہم پہ، اس کے رسول کا بے حد کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں بائی برتھ جو ہے وہ مسلمان بنا دیا. یہ اس کا احسان ہے بہت بڑا. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ میں صحیح معنوں میں مسلمان بھی بننا ہے اور صحیح معنوں میں مسلمان بھی انسان بھی بننا ہے. اب اسلام جو ہے نا، جس دین پہ ہمیں پیدا کیا گیا، وہ بہترین ضابطہ حیات ہے. وہ ہمیں زندگی کے تمام اصول سکھاتا ہے، بہترین اصول سے سکھاتا ہے. اسلام کا جو سب سے پہلا درس ہے نا وہ ہے انسانی اخوت، یعنی انسان کا بھائی چارہ، ہمارا آپس میں تعلق کا تصور. انسانی اخوت کا تصور جو ہے وہ سب سے پہلے پیش ہی اسلام نے کیا. اسلام نے ہر طرح کی انسانوں کے درمیان ہر طرح کی تفریق اور امتیاز، اونچ نیچ مٹا دی. اور پھر اس نے تمام انسانوں کو یہ کہا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان آدم کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان، تمام بنی نوع انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. بحیثیت انسان ہم میں کوئی فرق یا امتیاز نہیں ہے، نہ تو نسل کا، نہ ہی ذات کا، نہ پات کا، نہ رنگ کا، نہ ہی دین اور مذہب کا. انسان تمام برابر ہیں. اب سورہ نساء میں انسان کی تخلیق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کیا: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی. اب انسان کی تخلیق جو ہے وہ بتا دی گئی کہ کس طرح سے ہوئی. اب جو اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کو جو پچھلا میرا لیکچر تھا اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا، سورہ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے تھوڑی سی تردید کی. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ اس چیز کو بنا رہے ہیں جو زمین پہ جا کے فساد کرے گی.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو بیسیکلی کیا نہیں جانتے ہم یہ نہیں جانتے کہ تمام مخلوق جو انسان ہیں یا جانور ہیں یا چرند ہیں یا پرند ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک فیملی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کنبہ اس لحاظ سے ہے کہ ہم میں تخلیق رب نے کیا، ٹھیک ہے، فیملی سینس میں نہیں کہ وہ مطلب ہمارا مطلب اسے ہم غلط سینس میں نہیں، فیملی سینس میں کہ ہم نے سب نے مطلب جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہم سب کھا رہے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے تمام کاموں کو چلا رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پال رہا ہے، ہمیں بڑا کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص بھی وہی ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ سب سے اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ سب سے اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف انسانوں کے ساتھ اچھے ہوں، ہم انسانوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں ویسے بڑی بات ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں اچھا، ہمیں تمام مخلوق کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے کیونکہ ہم تمام مخلوق سے بہترین ہیں۔ ہمیں جن انس فرشتوں ملائکہ اور ہمیں تمام جتنے جاندار ہیں ان پر فوقیت ہمیں دی گئی۔ اب کیا کرتے ہیں ہم جب ہم صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی کھائیں، ہم ہی پیئیں، ہم ہی پہنیں، ہم ہی مطلب ہم سب کچھ اپنے لیے کریں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی اور کی مدد بھی کریں، جبکہ ہم انسان ہیں اور انسان میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ان سے نکلا ہے، محبت اور شفقت ہمدردی کی مٹی سے گوندا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے پہچاننا چاہیے کہ ہمارے اندر ایسے کیا خوبیاں ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں تمام مخلوق کی مدد کرنی ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی چلوں کہ ہم مخلوق کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ اپنے دروازے پہ آنے والے فقیر کو آپ کبھی خالی خالی نہ لوٹائیں، ٹھیک ہے، اسے کچھ نہ کچھ دیں، آپ چاہے آٹا ہی دے دیں۔ اب ہمارے گھروں میں گرمیاں یا برسات کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا کیڑے مکوڑے یا حشرات الارض بہت زیادہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ باہر کیوں آتے ہیں زمین کے باہر؟ وہ اپنی خوراک لینے آتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ پاؤڈر وغیرہ پرچیز کرتے ہیں ان کو مطلب یا اسپرے وغیرہ کرتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، حالانکہ وہ اپنے رزق کے لیے باہر آتے ہیں، اور ہم انسان ہیں، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم سن بھی سکتے ہیں، ہم ہاتھ پاؤں ہمارے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم عقل رکھتے ہیں، ہمارا شعور ہے کہ وہ کیوں باہر آ رہے ہیں، ہمیں اتنا شعور ہے کہ وہ روٹی کھانا وغیرہ لینے کے لیے باہر آ رہے ہیں، اپنا رزق لینے کے لیے باہر آ رہے ہیں، بجائے یہ کہ ہم ان کو وہ پرووائڈ کریں، ہم انہیں مار دیتے ہیں۔ تو اگر آپ جہاں سے وہ نکل رہے ہیں اس جگہ تھوڑا سا آٹا یا چینی ڈال دیں تو وہ آپ کے گھر میں نہیں پھیلیں گے، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے کہ میری مخلوق کی اس نے مدد کی یا میری مخلوق کو رزق دیا، اور وہ جو جانور ہے وہ آپ کو یا شراط الارض ہیں وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں پرندے ڈیلی آتے ہوں گے، آپ ان کو تھوڑا سا باجرہ ڈال دیں، ایک روٹی کوے کو ڈال دیں، یا آپ کچھ ایسا کریں، آپ کے گھر میں گوشت روزانہ بنتا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے باہر کتے بلیاں پھرتی ہوں گی، گھر میں کتے آتے ہوں گے، آپ 2-3 وہ جو گوشت آپ کے گھر آتا ہے 1 کلو یا 3 پاؤ یا جو بھی، اس میں سے اگر آپ 2-3 چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں ان کے لیے ڈال دیں گے تو مخلوق کی خدمت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مخلوق کی خدمت یہاں پر صرف انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روٹی آپ کتے کو ڈال دیں جو باہر آپ کے گھر کے باہر آ رہا ہے، گلی میں مطلب جگہ رکھ لیں جہاں ڈیلی ڈالیں، تو آنے جانے والا جو ہے وہ کتا اسے کھا لے گا، یا کتے جتنے بھی ہیں وہ کھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مخلوق کی یہ تو ہوگی وہ مخلوق جو آپ کے جو بے زبان ہیں، آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی، ان کی خدمت۔ اب جو نباتات ہیں نا، ہمارے جو پودے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بینگ ہیومن۔ اب ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں انہیں روز پانی دینا ہے، اگر مطلب نہیں دے سکتے، اگر کہیں ہے پودے زیادہ سے زیادہ لگانے ہیں سب سے پہلے تو، پھر کیا ہے کہ ہمیں اگر کہیں نظر آ رہا ہے ہمارے گھر میں کوئی پودا ہے تو آپ اس کو پانی روزانہ دیں، ٹھیک ہے، روزانہ دیں گے، اس کی خدمت ہوگی، آپ کو دعائیں دے گا۔ یہ ہوگی نباتات کی خدمت۔ اب ہم انسان کی خدمت کیسے کر سکتا ہے؟ انسان جو ہے نا، وہ انسان کی خدمت دوسروں اپنے ساتھ والے کی آنسو پوچھ کے اس کا دکھ درد بانٹ کے کر سکتا ہے، اور جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں یا کسی کے دکھ درد یہ نہ سوچیں کہ یار وہ کافر ہے، یا وہ مطلب عیسائی ہے، یا وہ مسلمان ہے، یا وہ شیعہ ہے، یا وہ سنی ہے، ان سے باہر بالا تر ہو کے سوچیں کہ وہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے میری طرح 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ میں کافر سے پیار نہیں کرتا، اس کی مخلوق ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو یہاں پر کوٹ کرتی چلوں حضرت نوح علیہ السلام کا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر کر کے تھک گئے اور وہ راہ راست پر نہیں آئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اس قوم کو غرق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نوح یہ ایسا نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ شاید ان میں سے کوئی ہدایت پہ آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر تھوڑی سی تبلیغ کی، پھر مطلب 100 سال آپ نے تبلیغ کی ٹوٹل، لیکن جو ہے وہ راہ راست پہ نہیں آئے۔ تو آپ نے جب تیسری بار بددعا مطلب دی اپنی قوم کو، تو عذاب آ گیا۔ عذاب کیا آیا کہ سیلاب آیا، تمام مخلوق جو ہے وہ اس کے اندر، تمام جو ان کی قوم تھی وہ بہہ گئی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اب ایک جگہ بیٹھی ہیں ٹیلے پر، اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں کیا کروں۔ سیلاب کی بات نا ہمیشہ جو مٹی ہوتی ہے نا وہ بہت اچھی آتی ہے، بہت زرخیز مٹی آتی ہے، پیاری چکنی مٹی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو چکنی مٹی آئی نا سیلاب کے بعد، اس سے برتن بنا لو۔ برتن بنانا شروع کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام برتن بنا رہے ہیں، بناتے بناتے تھک گئے۔ انسان ہے نا، تو انسان بہت جلدی جو ہے وہ مطلب تھک جاتا ہے، بہت جلد باز ہے نا، مطلب جلد بازی کر جاتا ہے۔ تو کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام برتن بناتے بناتے تھک گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اب میں کیا کام کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نا اب ان سارے برتنوں کو جو اتنے سال بنا کے لگا کے آپ نے بنائی، ان سب کو توڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ، یہ تو میری محنت ہے، میں تو نہیں توڑ سکتا، میں نے تو اتنے سالوں سے محنت کی ہے، میں اس کو کیسے توڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم برتن ہیں، بے زبان ہے، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان میں تو جان بھی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان برتنوں کو توڑتے ہوئے اتنا ڈر رہے ہو یا اتنا مطلب اتنا حجت کر رہے ہو، تو میری مخلوق جو میں نے انسان بنائے تھے اتنی پیار سے، اتنی محنت سے، اور میں ان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا تھا، وہ آپ نے بددعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ کر دے، مطلب ختم کر دے، میری مخلوق کو ختم کرا دیا۔ تو اب یہ کام کرو کہ آپ اسے توڑو۔ سارے برتنوں کو توڑا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو مطلب سکھانے کے لیے پھر سارے برتنوں کو توڑا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ پھر پتا چلا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ مخلوق تھی، وہ قوم تھی جو راہ راست پہ نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، پھر بھی رب ان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی عیسائی نے کہا ہو آپ کو آ کے یا کسی کو آ کے کہ اللہ نے مجھے کھانا نہیں دیا آج کا، ٹھیک ہے، یا میں آج بھوکا سو گیا۔ کسی یہودی نے یہ کہا ہو آ کے کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کسی ہندو نے یہ کہا ہو کہ یار آج میرے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ وہ تو راضی کہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کوئی اس کا نام لے نہ لے، لیکن اس نے تو دینا ہے نا رب کو۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں بینگ ہیومن، مطلب انسان ہونے کے ناطے ہم کون ہوتے ہیں ڈفرینشیٹ کرنے والے کہ یہ بہتر ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نصیحت یا کوئی بھی پیغام اپنا لازوال پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر زیادہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے لفظ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ پھر وہ پیغام اگر انسان مان لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے جو لقب یوز ہوا ہے یا جو ورڈ یوز ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یا ایھا الذین آمنو ہے، اے ایمان والو، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو قرآن پاک بھی جو ہے وہ بے شک اللہ کا کلام ہے اور وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو مان لیتا ہے یا ایھا الناس میں سے جو ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ یا ایھا الذین آمنو بن جاتا ہے، یعنی ایمان والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھیں خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک عالمگیری خطبہ دیا جس کو اب بھی تمام مذاہب میں پڑھا جاتا ہے، اور تمام جتنے بھی مذاہب عالم ہیں وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، گو کہ وہ صرف وہ ہمارے رسول نے دیا لیکن پھر بھی اسے پڑھا ہر جگہ جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک ایک عالمگیری کتاب ہے، اس کو ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، اس طرح خطبہ حجت الوداع جو ہے وہ بھی سنا جاتا ہے، اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے۔ وہ کس میں، کیونکہ اس میں انسانی مساوات کا سب سے زیادہ درس ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کچھ اس طرح سے دیا کہ اے لوگو یقیناً تمہارا پروردگار ایک ہے۔ یہ ہم نے پڑھا بھی ہے بہت بار لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تمہارا باپ ایک ہے،
تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے۔ اب دیکھیں ہم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور پاک باز ہے۔ نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ یہ ہے مساوات کا درس کہ تمام انسان برابر ہیں سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ہر قدم پہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، سوائے اس کے باقی مطلب اللہ کو وہ شخص عزیز ہے۔ اللہ سے ڈر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کے ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک یہی سنا کہ ہم اللہ سے ڈر کے صرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے ڈر کے توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق سے پیار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ یار کوئی چیز بھی اس دنیا کی، اس کائنات کی کوئی چیز اس سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی چیز اس سے مطلب کوئی چیز اس کے لیے بد دعا نہ کر دے۔ اللہ کا ڈر یہ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر یہ نہیں ہوتا کہ ہم ڈر کے عبادت کرنے لگ جائیں۔ عبادت کرنا ہمارا فرض ہے، ہمیں بیسیکلی عبادت کے لیے، لیکن عبادت میں نے پہلے بھی یہی بتایا کہ عبادت میں ہمارا نماز روزہ کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت بیسیکلی ہے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے بیسیکلی۔ جب رب کائنات کی خدمت ہم کرتے ہیں نا، تو کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو رب بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ چاہے آپ نماز نہ بھی پڑھو نا تو وہ نماز معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ نے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا نا تو رب جو ہے نا اس کا اجر دے گا، لیکن اگر آپ نے کسی کا دل توڑ دیا، کسی کی دل آزاری کر دی یا کسی کو بلا وجہ تکلیف پہنچا دی تو وہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ رب تو اتنا رحیم ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اگر آپ ایک گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہو نا، میں اگزامپل دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت کی، کہ آپ گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ابھی اس کا نہیں لکھنا، گناہ کا ارادہ یا نیت نہیں لکھنی، کیونکہ ابھی اس نے کیا نہیں ہے، کیا پتا یہ کرنے سے باز آ جائے، ٹھیک ہے؟ بھی کرنے سے پہلے اس کا دل بدل جائے۔ اور دوسری بات، جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس نے نیت تو کی ہے نا، اس کا اس کا اجر لکھ دیں، اس کا اجر لکھ دو فرشتوں، کیا پتا یہ نیکی کر پائے یا نہ کر پائے۔ وہ اتنا رحیم ہے، یعنی گناہ جب تک کر نہ لیا جائے وہ لکھا نہیں جاتا، اور نیکی کا ارادہ یعنی نیت کی جائے تو وہ لکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف دلوں کو، ہمارے دلوں کے حال دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بینگ ہیومن ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی رضا کے لیے، کیونکہ اس نے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم تک اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام پہنچایا، اور کیا پیغام پہنچایا؟ سب سے پہلے محبت کا درس دیا۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلب ام، نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھیں، ابھی آپ کی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی زمانہ جاہلیت ہے، اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی زندگی ہے، نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے یا وحی نازل ہونے سے پہلے، آپ کی ساری زندگی جو ہے نا وہ محبت کا درس دیتے ہوئے گزری، ٹھیک ہے؟ وہ زمانہ جہاں پر عورت کی عزت نہیں تھی، جس زمانے میں عورت کو ایک بے پایا سی چیز سمجھا جاتا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل۔ تو آپ نے اس زمانے میں اپنی بیٹیوں کی بہترین پرورش کی، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، آپ نے ہر انسان کی خدمت بہترین طریقے سے کی۔ آپ کی جو اس سے پہلے کا لائف ہے، اس سے پہلے کی جو لائف اگر آپ وہ پڑھیں، یعنی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی آپ کی محبت، شفقت، ہمدردی، پیار کا درس دیتے ہوئے گزری۔ تو پھر ہم نے جو ہے وہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا چاہیے، اور کیونکہ وہ ان کی زندگی وہ اسوہ حسنہ ہے، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں گے تو ہم زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو یہ تو تھے تھوڑے سے پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے۔ اب ہم تھوڑا سا مطلب چلتے ہیں اپنے مذاہب کی طرف، ٹھیک ہے؟ اپنے مذہب، جو ہمارا مذہب ہے یا ہمارے جو دنیا کے اور مذاہب ہیں، اس میں تمام مذاہب، اگر ہم چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے وہ پارسی ہے، یا وہ ہندو ہیں، یا مطلب اور جتنے بھی مذہب ہیں ہمارے پاس، وہ تمام جو ہے نا وہ بیسیکلی محبت کا درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب میں محبت کا درس، سب جو ہے وہ محبت سکھاتے ہیں، ہمدردی سکھاتے ہیں۔ آپ
ये जितने भी मतलब मज़हब को देख लें, जितने भी मज़ाहिब देख लें, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि फलाँ को कत्ल कर दिया जाए, सवाब का काम है, कोई नहीं कहेगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि शराब पी ली जाए, किसी मज़हब में शराब पीना जो है वो इतना उसपे हलाल नहीं है। कोई भी बुरे काम का दर्द कोई मज़हब भी बुरे काम का दर्स नहीं देता। लेकिन जो इस्लाम है ना, वो इसलिए उसे तमाम मज़ाहिब पर फ़ोक़ियत हासिल है कि वो रब को एक मानने का हुक्म देता है, उसके साथ शिर्क ना करने का हुक्म देता है। इस्लाम को इसलिए फ़ोक़ियत हासिल है। और उसके बाद इस्लाम जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब नबी के ज़रिए हम तक आया, इसलिए उस पर फ़ोक़ियत हासिल उसे इसलिए तमाम मज़ाहिब पर फ़ोक़ियत हासिल है। और उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, हम ये मानते हैं, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये मानते हैं, इसलिए इस्लाम को फ़ोक़ियत हासिल है। अब क्या है, हमने क्या करना है, हमने इंसान बनना है, हमने अच्छा मुसलमान बनना है। मुसलमान की पहचान क्या है? हदीस में है कि बेहतरीन इंसान मतलब मुसलमान आपका वो है कि आपके मुसलमान भाई को आपके हाथ से, आपकी ज़ुबान से, आपके पाँव से, आपकी अगर किसी भी मफ़हूम बता रही हूँ, किसी भी चीज़ से, किसी दूसरे दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ़ ना हो। यानी वो महफ़ूज़ रहे आपकी हर तरह की मतलब मसाइब और तकालीफ से आपके आपके ज़रिए उसको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है? ये तो था मुसलमान, बेस्ट मुसलमान। अब इंसान क्या है? इंसान वो है जो अल्लाह ताला की मखलूक के साथ बेहतर हो, उसके साथ मोहब्बत, शफ़क़त, हमदर्दी का दर्स दे, वो इंसान है। अब जब हम सही इंसान बनते हैं ना और सही मुसलमान बनते हैं, तो क्या होता है? हम हर किसी के लिए अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रख लेते हैं, नरम गोशा जिसको बोलते हैं वो रख लेते हैं। अब कोई अगर हमें तकलीफ दे रहा है ना, सपोज़ हम कहेंगे यार उसकी जब हम सही इंसान बनते हैं तो हम कहेंगे यार उसकी ना मजबूरी थी, क्या पता वो किस परेशानी में होगा। हम खुद ब खुद और पॉज़िटिव हम उसकी कोई रीज़न ढूँढेंगे ना कि नेगेटिव। अगर किसी ने हमें सलाम नहीं किया, किसी ने हमें इग्नोर कर दिया, यानी सलाम किए बगैर वो गुज़र गया, तो हमारे दिल में ख़्याल आएगा पता नहीं यार उसके ज़हन में क्या बात थी और पता नहीं वो किस परेशानी में होगा, चलो मैं खुद सलाम कर लूँ, ठीक है? हमारे अंदर ये छोटी-छोटी आदतें खुद ब खुद डेवलप होना पॉज़िटिव थिंकिंग आ जाएगी, हम ऑप्टिमिस्ट बन जाएँगे, यानी हम पॉज़िटिव थिंकर बन जाएँगे। हर चीज़ में चाहे नेगेटिविटी भी होगी ना, हम उसके अंदर पॉज़िटिविटी भी ढूँढेंगे, ठीक है? जब हम सही मायनों में इंसान बन जाएँगे तो, हम सही मायनों में मुसलमान बन जाएँगे तो, अगर एक बंदा मतलब मर गया, ठीक है? मैं आपको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या कोट करती हूँ कि एक काफ़िर यानी हिंदू का जनाज़ा गुज़र रहा था, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर खड़े हो गए। था तो वो काफ़िर का जनाज़ा ना, तो आप जो है ना वो साइड पर तशरीफ़ फरमाएँ, खड़े हो गए, जा रहे थे तो रुक गए। अब क्या हुआ सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों खड़े हो गए? मतलब ये तो काफ़िर का जनाज़ा है, आपने फरमाया मौत जो है ना वो एक बदतरीन चीज़ है और जब भी जनाज़ा देखो तो रुक जाया करो, ठीक है? तो ये अब ये नहीं कहा कि ये तो का मुसलमान का जनाज़ा था हम तो इसलिए रुके या काफ़िर का जनाज़ा था हमने नहीं रुकना। तो एहतरामन भी हमें या हमें अपना हर इबरत हासिल करने के लिए भी हमें जो है वो रुक जाना चाहिए। अब हर इंसान को हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि पहले अपने आप को सही मायनों में इंसान बनाना है। सही मायनों में इंसान बनाने के लिए हमें पॉजिटिविटी ढूँढनी है। अगर आपको कोई आके ये कह रहा है कि मुझे इसने फलाने ये कह दिया, फलाने मेरा दिल तोड़ दिया, फलाने मुझे गलत बात कह दी, तो मुझे मैं मारिया नौशीन की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हर पॉइंट में पॉजिटिविटी ढूँढती हैं। शी इज़ ऑप्टिमिस्ट नो डाउट। तो ये जो हमारी बातें होती हैं ना मतलब हर बात में आप उसको बताओ यार पता पता नहीं फलाँ उसके ज़हन में क्या बात चल रही होगी, बजाए ये कि आप उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाओ। आप ही हम ही हैं जो सही भी इस दुनिया को जन्नत भी बना सकते हैं। हम ही हैं जो इस दुनिया को दोज़ख भी बना सकते हैं। हम ही हैं जो इस दुनिया में अमन भी फैला सकते हैं। हम ही हैं जो इस दुनिया में इंतशार और जंग भी फैला सकते हैं, इंसान। क्योंकि सिर्फ़ इंसान वो मख़लूक है जो बोल सकता है, सुन भी सकता है, देख भी सकता है, अक़ल और शऊर भी रखता है। अब हमने क्या करना है, हमारा फ़र्ज़ बीइंग ह्यूमन ये है कि अगर कोई आके हमें गलत बात बता रहा है या अपनी कोई बात ऐसी बता रहा है जिसके नतीजे में आप ये सोचें कि अगर मैं अच्छी बात करूँगा तो वो अच्छी बात पे अमल कर लेगा, अगर मैं बुरी बात करूँगा तो बुरी बात बन जाएगी वो।
تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس میں پازیٹیوٹی تلاش کرنی ہے، اس نیگیٹیوٹی میں بھی آپ نے پازیٹیو بات تلاش کرنی ہے اور پازیٹیو بات ہی ریزن ہی اس کو دینی ہے، اس کو سمجھانا ہے تاکہ پازیٹیوٹی پھیلے دنیا میں امن قائم ہو، دنیا میں محبت قائم پھیلے، دنیا میں ہمدردی اور اخوت، بھائی چارہ جو ہمارے مذہب، ہمارے اسلام نے ہمیں بھائی چارے کا درس دیا ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلے، پتہ چلے کہ یار یہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہیں، اور ایسے مسلمان کہ جس نے دنیا میں ہر امن اور سکون پھیلایا، ٹھیک ہے، دنیا میں ہم نے محبت پھیلائی، ہمیں ایسا انسان بننا ہے، ہمیں ایسا انسان نہیں بننا کہ ہمیں لوگ یہ کہیں یار یہ امت محمدیہ ہے کہ جس نے دنیا میں جنگ اور یہ پھیلا دیا، دنیا میں سکون برباد کر دیا۔ ہمیں صرف پوری دنیا میں نہیں، پہلے تو اپنے آپ میں چینج لانا ہے، اپنے آپ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو اپنے جو برائیاں ہیں وہی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہوں گی، سیلف انالیسس کیا کریں، آپ کو خود اپنی برائیوں کا پتہ چل جائے گا، ہمیں کیا بری عادتیں ہیں، پہلے اپنے آپ کو چینج کریں، پھر اب آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو چینج کریں، اپنے ماحول میں اپنے ارد گرد رہنے والوں کو چینج کریں۔ جب آپ ایک انسان کو اپنی وجہ سے چینج کر دیں گے، اپنے آپ کو چینج کر دیں گے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کامیاب انسان ہیں اور کامیاب مسلمان ہیں۔ تو یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک۔ تو جب آپ صحیح معنوں میں انسان بنیں گے تو اوبیسلی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہر چیز، ہر راز کھول دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ وہی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سوچیں گے کہ یار اس بندے نے میرے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، میرے لیے میری مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، تو رب پھر وہ لکھے گا جو آپ چاہتے ہیں، رب وہ دے گا جو آپ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رب مطلب آپ چاہے اس سے کچھ بھی مانگ لیں گے نا، پھر رب کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے نہیں دینا، رب کہے گا اس نے تو میرے لیے اتنا بڑا مطلب کام کر لیا، اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، تو رب آپ کو ہر وہ چیز دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، جو آپ کے دل میں ہے، ابھی آپ کے زبان پہ بھی نہیں آئی نا، رب آپ کو آپ کی زبان سے آنے سے پہلے وہ عطا کر دے گا، جب اپنے آپ میں یہ تمام کوالٹیز پیدا کر لیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ٹاپک بہت بڑا تھا، لیکن چونکہ میٹنگ 40 منٹس کی ہوتی ہے تو مجھے تھوڑی ٹینشن تھی، اس لیے میں نے تھوڑا سا کر لیا۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کوشچن آنسر، تو میں یہاں ہوں۔ کوشچنس ہیں کوئی؟ جی، آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ چیٹ میں لکھ بھی سکتی ہیں اور آپ بول بھی سکتی ہیں۔ کسی کو کوئی کوشچن؟ کوشچن آنسر سیشن آرام سے ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی 10 منٹس رہتے ہیں۔ جی، میں نے اسی لیے 30 منٹس میں وائنڈ اپ کر دیا۔ اوکے، بہت زبردست سیشن تھا میم، آپ کا بہت ہی زبردست ایکسپلین کیا آپ نے، ماشاء اللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ساری ہیں میم، میرا ایک کوشچن ہے کہ ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ساری ہیں ہمارے ارد گرد، تو ہم کس طرح سے خود پہ فوکس کر کے یہ ساری جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، یہ ایک انسان خود پہ فوکس کر کے ان چیزوں کو اپنے اندر کس طرح سے لے کے آ سکتا ہے، جسے مثال کے طور پہ وہ اتنی زیادہ چیزیں سنتا ہے کہ اتنے بلیوز ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو ایک اسلام کا پوائنٹ ہوتا ہے نا، وہ مس ہو جاتا ہے کہیں پہ، تو ہم اس کی شناخت کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ اس ٹاپک کو لے کے سارا سیشن اسلامک پرسپیکٹو پہ تھا، تو آپ نے اسلامک پرسپیکٹو سے اسے ایکسپلین کیا، تو پھر آپ اس کا جواب دے دیجیے کہ ہم ڈسٹریکشن سے کیسے بچیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ نماز ہے، تو نماز بھی لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے اس طرح سے سجدہ کرنا ہے اور قیام اس طرح سے کرنا ہے، تو یہ پھر ہمیں کس طرح سے اس کا صحیح تعلیم کیسے ملے گی؟ میم سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اگر مطلب اس طرح سے کہا کہ ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہیں، جی یہ حدیث ہے کہ جس کام کے لیے آپ کا دل مطمئن ہونا تو جی وہ کام صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ہے کہ جس کام پہ اگر آپ نے نماز پڑھ کے آپ کا دل مطمئن ہے، کسی بھی طریقے سے جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ٹھیک ہیں۔ کوئی اسی طرح کوئی نیکی اگر آپ کر رہے ہیں، کوئی عمل جو آپ کر رہے ہیں اپنے ارد گرد کے لیے میں، اگر آپ خود مطمئن ہیں، آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کو سکون مل رہا ہے اس عمل سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اس عمل سے یا اس نماز سے
سکون بالکل نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قطعاً وہ چیز صحیح نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت ہے مطلب مزید اس میں امپروومنٹ کی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں تو آپ کے دل کا سکون آپ کو بتا دیتا ہے، آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو نہیں ملتا اس چیز سے سکون، اگر وہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، اسلام جو ہے نا ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک جو ہے نا وہ کلیہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جی، فارمولا، ہم ایک بچے کو میتھس میں جب فارمولا پٹ کراتے ہیں نا تو ہم اسے فارمولا بتاتے ہیں، اس کو سولو ہم نے خود کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک میں کلیات ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی جو تشریح ہے یا اس کلیے کو کھولنا ہے، وہ ہمیں احادیث اور سنت مبارکہ سے ملے گا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طریقے ملیں گے کہ ان کلیات کو ہم نے کھولنا کیسے ہے۔ اب نماز قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پہلے قیام کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ہاں مطلب نیت کرنی ہے، پھر ہاتھ باندھنے ہیں، پھر رکوع کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر اتحیات پڑھنا ہے، اور نہ ہی یہ چیزیں آپ کو قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں، کہیں بھی آپ کو نہیں بتایا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، پہلے سبحان اللہ مطلب ثنا پڑھنی ہے، پھر الحمدللہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے یہ تمام چیزیں ہمیں سنت مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلی۔ تو جب آپ اتنا کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ آپ کا اتنا مسلمان ہے نا، ہم وہی تو ہیں نا کہ ہم 16 سالہ ہماری ایجوکیشن میں ہمیں قرآن پاک کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہمارے جو جتنے بھی کورس ہیں، جتنے بھی سلیبس ہیں اس میں نہیں ہے، تو ہمیں اپنے گھروں میں ڈیلی یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے آپ ہمیں 3 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ایک حدیث پڑھنی چاہیے، تو ہمیں 4 سال لگیں گے، قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، 3 آیتیں ڈیلی پڑھنے سے قرآن پاک 4 سال میں مکمل ہو جائے گا، احادیث پڑھنے سے ہماری 4 سال میں بہت ساری احادیث کور ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ زندگی ٹوٹلی چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک بہترین جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں تمام کلیے ہیں، ہر زندگی کے ہر مسئلے کا کلیہ ہے۔ تو ہم جب پڑھیں گے نا اپنے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے گھر میں پڑھیں گے، تو آپ کو خود ہی سکون ملے گا، آپ کو خود ہی غلط اور صحیح کا فرق پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ، آپ صحیح معنوں میں انسان بن جائیں گے۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ قرآن پڑھنے والا صحیح معنوں میں انسان ہے، سمجھ کے پڑھنے والا، یعنی جی ترجمے سے بالکل، آپ اس کو پڑھیں، اس پر جی، عمل کریں تو آپ کو سارے آنسر مل جائیں گے۔ ویل ایکسپلینڈ میم، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا ایک اور کوسچن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے فیملی ممبر ہوتے ہیں اور ان کا بلیف سیٹ اسلام کو لے کے ایک ریجڈ ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اسلام کو بہت مشکل بنا کے ہمیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں 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 یہ نہیں کرنا، یہ تو اسلام میں اس طرح ہے۔ میں نے کچھ بہت زیادہ ایسی فیملیز دیکھی ہیں اپنی سراؤنڈنگ میں جن کا ایک فکسڈ پیٹرن ہے اسلامک آئیڈیالوجی کا، تو ان کو اگر آپ ثبوت بھی دے دو، ان کو آپ مطلب کھول کے سارا کچھ بیان بھی کر دو، اس کے باوجود بھی وہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کس طرح سے ہم ان کو جہنم کی آگ سے، مطلب ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ جہنم میں خود کو جلا رہا ہے انسان، اپنا بھلا نہیں کر رہا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کے لیے ان کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہماری محبت جو ہے نا، ہم پیار شفقت سے انہیں سمجھائیں، نہیں سمجھ رہے، اگر آپ انہیں صحیح دلائل دے رہی ہیں، احادیث سنا رہی ہیں، قرآن پاک کو کوٹ کر رہی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ میں نے آپ کو یہ پچھلے سیشن میں بھی یہ آیت نوٹ کی یاد کوٹ کی تھی کہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کو یہ کہا گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چاہتے تھے کہ نا سب مسلمان ہو جائے، میں دوزخ سے بچا لوں سب کو، اللہ کے عذاب سے بچا لوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اب کیا ہے، قرآن پاک میں ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جبرن کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ انہیں سمجھائیں، اللہ تعالیٰ نے شعور فہم سب کو دیا ہے، عقل دی ہے، نہیں سمجھتے تو وہ ان کی بات ہے، آپ انہیں سمجھاتے رہیں، آپ ان پر قطرہ قطرہ پانی ڈالتے رہیں، پتھر میں کبھی تو سوراخ ہوگا ہی نا۔ آپ جی دل ہمت نہ ہاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ جو ہے وہ بہترین آپ کو نتیجہ ملے گا اس کا۔ انشاءاللہ، ہمیں مطلب جبرن نہیں کسی کو فورس جی کرنا چاہیے، ہمیں بالکل، فورس کرنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں پیار محبت سے اپنی بات، اس کا پوائنٹ آف ویو بتا دینا چاہیے۔ ماننے والے کا دل چاہے تو مانے، نہیں چاہتا
تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ اسے ہدایت دے، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں بس پھر ایگزیکٹلی، بحث تھینک نہیں کرنی اس اور دین کے معاملے میں تو قطعاً بحث نہیں کرنی چاہیے ہمیں کسی سے بھی. یو، بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ میم نائلہ، اور تھینک یو آپ سب کا. تھینک چلیں یو سو مچ. کلوز کرتے ہیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ اللہ. حافظ.